وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے آپ کو سفر مدینہ کراتا ہوں۔ تصور کیجئے قدیم زمانے میں جب لوگ سفر مدینہ پیدل کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک عاشق رسول تھا، نابینا عاشق رسول، دیکھ نہیں سکتا تھا، سرکار کے دربار جانا چاہتا تھا۔ اس نیت سے ایک دن اپنے دوستوں کو جمع کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ بھائی تم جانتے ہو میں دیکھ نہیں سکتا، سرکار کے دربار جانا چاہتا ہوں، تم لوگ دیکھ سکتے ہو اور تم سرکار کے دربار جا بھی رہے ہو، تو تم مجھے بھی اپنے ساتھ سرکار کے دربار لے کر چلو۔ تو اس کے دوست ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تو جانتا ہے کہ تو دیکھ نہیں سکتا، پھر ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں سرکار کے دربار لے کر چلو، تو ہمیں یہ بتا تو ہمیں راستے میں کتنا پریشان کرے گا، کتنی تکلیفیں دے گا، اور پھر ہم تجھے سرکار کے دربار لے کر چلے بھی گئے، وہاں تجھ سے کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی سرزد ہو گئی، اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا، لہٰذا ہم تجھے اپنے ساتھ سرکار کے دربار نہیں لے کر جا سکتے۔ تو عاشق رسول اپنے ان دوستوں سے کچھ اس طرح کہتا ہے، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے، لیکن اس کے دوست اس کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ بھائی ہم تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو وہ جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، وہ اپنی دھن کا پکا، اپنی لگن کا سچا عاشق رسول ہوتا ہے، اس کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو سرکار کے دربار جانا ہے۔ اپنے دوستوں سے کہتا ہے ارے تم نہیں لے کر جا سکتے تو نہ لے کر جاؤ، اب میں خود سرکار کے دربار جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلتا ہے، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، پوچھتے 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 اب عاشق رسول ایک ایسی سڑک پر جا کھڑا ہوتا ہے کہ جو سڑک سیدھی سرکار کے دربار پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بلند آواز سے کہیے، اب عاشق رسول اس سڑک کے کنارے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی تو آخبار اس طرف سے، کوئی تو آخبار گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کہاں کھڑا ہے؟ طیبہ کے راستے میں کھڑا ہے، ایک ایسی سڑک پر کھڑا ہے کہ جو سڑک سیدھی سرکار کے دربار پہنچ رہی ہوتی ہے۔ کافی دیر انتظار کرتا ہے کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا، اس کے ساتھ بولوں گا اور سرکار کے دربار چلا جاؤں گا۔ کافی دیر انتظار کرتا ہے، جب کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا تو وہ سوچتا ہے اب اس سڑک پر تو آ ہی گیا ہوں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے،
اس سڑک پر آ ہی گیا ہوں، چلتا چلا جاؤں گا سرکار کے دربار پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ وہاں سے چلنا شروع کرتا ہے اور چلتے چلتے کہتا ہے کہ ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنے منزل سے آشنا ہو، دیکھے بغیر اپنے منزل سے آشنا ہو، دیکھے بغیر اپنے منزل سے آشنا ہو، میں لب کشادگی ہوں۔ تصور کیجئے اب عاشق رسول اس سڑک پہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، بہت دور چلنے کے بعد کچھ محسوس کرتا ہے۔ کیا محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے ارے یہ روشنی سی کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، مل کر گئی سبحان اللہ۔ یہ روشنی سی کیا ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اس طرح عاشق رسول سرکار کے دربار پہنچ گیا، مل کر کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کے دربار پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا، خود پر پراؤڈ فیل کرنے لگا۔ پوچھا گیا بھائی کیوں بڑا سمجھنے لگے؟ تو کہتا ہے کہ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ تصور کیجئے اب عاشق رسول سرکار کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہے، کتنا لمبا سفر طے کیا، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں اٹھائی، اب سرکار کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہے، دیکھی تو کیا دیکھے، دیکھ نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ دوریوں حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوریوں حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں،
کیفیت میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، یہ ہے خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں، یہ ہے خدا کے پیارے میں ان کو چاہتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ عاشق رسول سرکار کے روضے پر حاضری دیتا ہے، خوب اپنی عرضیاں بیان کرتا ہے اور پھر وہاں سے اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد کیا کہتا ہے سماعت کیجئے۔ اقبال مجھ کو اب تک یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب تک محسوس ہو رہا ہے، روضے کے سامنے وہ اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے وہ اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا لگے ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں،